اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ساری دنیا بھارت کے حوالے سے اب فیٹف نے کہا ہے کہ جی وہ اب ریویو کریں گے انڈیا کو، لیکن اوور آل ہم دیکھیں تو بھارت کی پوزیشن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ خراب کر سکیں دنیا کے سامنے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کچھ باتیں چل رہی ہیں، کچھ خبریں آ رہی ہیں ہوا میں، اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنائے جائیں گے۔ اب اس طرح کی خبروں میں کتنی صداقت ہے، یہ بھی تھوڑا سا کچھ بریکنگ نیوز ہی دیتے ہیں سر آتے آتے۔ بھارت کی طرف سے اگر ہم بات کریں پاک بھارت تعلقات کی تو ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں، کوئی وقت ایسا ہمیں یاد نہیں ہے کہ جہاں پر وہ سمجھوتا ایکسپریس والا سلسلہ ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا کیسا انجام ہوا، لیکن اس کے بعد بھی کوئی مطلب خاطر خواہ تبدیلی ہمارے ریلیشن شپ میں آئی نہیں۔ ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ ناؤ؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بائی اینڈ لارج کشیدہ رہے، لیکن کچھ اچھے وقت دور بھی آئے جب ہم گفتگو بھی کرتے تھے، کچھ معمول کے تعلقات تھے، کرکٹ، کامرس، کلچر بھی تھا۔ اس وقت چونکہ مودی حکومت ہے، آر ایس ایس کی حکومت ہے، ان کی ایک آئیڈیولوجیکل فورن پالیسی ہے، نظریاتی فورن پالیسی، جس میں مسلم بیشنگ اپنے ہندوستان کے اندر اور پاکستان بیشنگ فورن پالیسی میں۔ اور ابھی آپ نے ذکر کیا بالاکوٹ کا، 4 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ اس کی ابھی اینیورسری بھی آئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ پہلی دفعہ 1971 کے بعد ہندوستان نے باضابطہ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ کہ حملے میں آپ نے وہ تو کچھ نہیں ملا اس کا، لیکن the result was کہ ہم نے اس کا 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا اور ٹکا کے جواب دیا، 2 جہاز گرائے، پائلٹ پکڑا، and I think that was the finest hour after the nuclear tests۔ تو اس حوالے سے ہم نے شو کر دیا کہ ہمارے میں ہمت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ہم چاہتے ہیں، اور بلکہ پاکستان میں تو کوئی کنسٹیچوئنسی نہیں جو ہندوستان سے کانفرنٹیشن چاہتی ہے، چاہے میرے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا پبلک اوپینین ہو، آپ جیسے میڈیا کے لوگ بھی۔ تو اس حوالے سے ہندوستان کا جو رویہ ہے بہت منفی ہے۔ اور ابھی بات کی 2023 میں، اب 2023 میں ہندوستان میزبان ہے G20 کا، جو گروپ آف 20 ممالک ہیں ڈیولپڈ اکانومیز کے، تھرڈ ورلڈ کے بھی، ویسٹ کے، یورپ کے۔ اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ G20 کے میزبانی کو مس یوز کرے اور کچھ ایونٹس مقبوضہ کشمیر کے اندر کرایا جائے، جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کنٹروورشل کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی غلط بات ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں تو وہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اس کا قبضہ کیا ہوا ہے، اینیکسیشن کی ہے، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کی وائلیشن کی ہے، اور UN سیکرٹری جنرل نے خود کہا ہے، اینٹونیو گوٹیرس نے، کہ یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کو پھر کافی کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اور ریسنٹلی خبر بھی آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے، کہ EU ڈس انفو لیب ہے جو برسلز میں ہے، کہ ہندوستان کا جو انفارمیشن وارفیئر ہے، پروپیگنڈا ہے، جو جھوٹ ہے پاکستان کے بارے میں، وہ کافی وہ پھیلا رہے ہیں تھرو فیک ویب سائٹس۔ تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے، کوئی گلومی پکچر نہیں، لیکن میرے خیال میں جو میڈیا لیول پر، پولیٹیکل لیول پر، پارلیمنٹری لیول پر ہمیں بات کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہو۔ سر ہم فورن پالیسی میں کہاں یوں کہیے کہ ناکام ہو رہے ہیں یا کمی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی اگر ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ EU ڈس انفو لیبس بھی کچھ کہہ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز کس طریقے سے ہو رہی ہیں انڈیا میں، اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ساری دنیا بھارت کے حوالے سے اب فیٹف نے کہا ہے کہ جی وہ اب ریویو کریں گے انڈیا کو، لیکن اوور آل ہم دیکھیں تو بھارت کی پوزیشن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کچھ خراب کر سکیں دنیا کے سامنے۔ نہیں دیکھیں نا، ہم نے کوشش کی خراب کرنے کی۔ اب 2 بڑے واقعہ ہوئے ہیں جو آپ نے بھی بات کی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ BBC ڈاکیومنٹری آئی، اور BBC نے خود وہ ڈاکیومنٹری بنائی جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا مودی نے جس طریقے سے گجرات میں قتل عام مسلمانوں کا کیا، جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس سے ہم اگر کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے تو اتنا افیکٹو ہندوستان کا جو چہرہ بے نقاب کیا ہے وہ BBC نے خود کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ ڈاووس جو ورلڈ اکنامک فورم ہے، وہ ہر سال ہوتا ہے جنوری اور فیبری میں، پچھلے مہینے بھی ہوا۔ اس میں جو سب سے بڑا امریکن انویسٹر ہے، بلینئر ہے، اس کا نام ہے جارج سورس، جو اوپن سوسائٹی انسٹیٹیوٹ ان کا تھنک ٹینک ہے۔ انہوں نے اپنی کی نوٹ سپیچ میں کہا کہ مسٹر مودیز پالیسیز آر بیسڈ آن ہیٹریڈ ٹورڈز مسلمس۔ اب دیکھیں نا، یہ بات امریکہ کے ایک ٹاپ کے انویسٹر who happens to be from the Jewish faith by the way, and that shows کہ کتنا اسٹرانگ آواز اٹھی ہے۔
وہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں. تو ہمیں چاہیے, اور میں ریسنٹلی پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر پر بھی ہماری بات ہو رہی تھی فارن آفس سے, کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے آن انڈیا اینڈ آکوپائڈ کشمیر. کم سے کم جو نظریات کی جنگ ہے, بیٹل آف نیریٹیوز ہے, خیالات کی جنگ ہے, بیٹل آف آئیڈیاز ہے. اٹس آل اباؤٹ یور نیریٹو, آپ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اپنا کیس, وہ تو ہم حقائق کے ساتھ, منطق کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ پیش کریں. ٹھک 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 یہ ایشوز ہیں, اور ہندوستان کے اندر خود اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, ارندھتی رائے ہو, کرن تھاپر ہو, there are a lot of voices in India. India is a great country, a big civilization. اس میں صرف مودی نہیں ہے, اس میں مختلف کلچرز ہیں, سیولائزیشنز ہیں, مذاہب ہیں, لوگ ہیں, لیفٹ کے ہیں, لبرل ہیں, سارے ہیں, سب ہندوتوا سوچ کے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنا کیس منظم طریقے سے پیش کرنا چاہیے, جو ابھی تک میرے خیال میں ہم نہیں پیش کر سکتے. لیکن اب مشاہد صاحب پرابلم یہ ہے کہ اب ہم کیس پیش کرتے ہوئے بھی جو ہے اس ڈگر سے بھی ذرا ہٹ سے گئے ہیں. ہم خود اپنا ذاتی طور پہ, ہماری معیشت کے بہت چیلنجز ہیں, افغانستان, طالبان, ان کے ہمارے بہت چیلنجز ہیں, پاکستان میں بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ ایک اور چیلنج آ گیا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ دونوں, مطلب پچھلی حکومت بھی ایک عجیب سی کیفیت میں رہی, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا 2-3 مہینے اس میں گزر گئے. پھر اب بھی جب یہ پی ایم ایل این کی حکومت ظاہر ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی آئی, تو بھی ایک کشمکش چل رہی ہے. تو ہم وہ کشمیری اس چیز کا بھی گلہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے تو ہمارا مقدمہ لڑنا تھا سب نے, اور پاکستان میں تو ہوئی ایسی سچویشن گئی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے آپ لوگ ہمیں بھول گئے. تو یہ جو ایک کیفیت ہے جو کہ عنصر پیش ہو رہا ہے, اس کو ہم کیسے زائل کریں اور کیسے واپس ہم کشمیر کے مقدمے کی طرف آئیں؟ دیکھیں, جب when I was a student, I was studying in college, 30-35 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت بھی ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم نازک موڑ پر ہیں. We are at a very turning point, cross roads. ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہ خطہ ہلا ہوا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. That we continue. That life has to go on because we live in a very dangerous and difficult part of the world. جہاں turbulence ہے, turmoil ہے, transformation ہے. اب یہ ہے کہ 3 ایشوز ہیں پاکستان میں, کشمیر, نیوکلیئر اور چائنا اور سی پیک, جس پر مکمل اتفاق رائے ہے سیاسی جماعتوں میں بھی اور پولیٹیکل فورسز میں بھی, پبلک اوپینین پہ. تو اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اٹس اے بیٹل آف آئیڈیاز, بیٹل آف یور مائنڈ, اور ہمت کی بات ہے, اٹس اے ول اور ویژن کی بات ہے. تو وہ کام چلتا رہے گا, تو وہ امرشے ٹھیک ہوتی رہے گی. وہ اور یہ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, یس, کہ جو سیاسی چپکلش ہے, یہ جو ان اینڈنگ سول وار بن گئی ہے, کویسٹ فار کرسی, کویسٹ فار پاور, چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو, اٹس ناٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ, اٹس ڈیمیجنگ پاکستان. لوگوں کو امید نہیں, پاکستانی عوام خود مایوس ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, اور یہ لڑائی اور اب دنگل فساد ہو رہا ہے, اور اب ایشوز خود ہم ہینڈل نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ ہینڈل کر رہا ہے یا کوئی اور کورٹ. وہ نالائکی اور ناکامی اپنی جگہ, لیکن کشمیر ایشو جو ہے اس کا تعلق علاقائی سلامتی سے ہے, انسانیت سے ہے, جمہوریت سے ہے, انسانی حقوق سے ہے, اور امن اور سلامتی سے ہے. تو انڈیا اور پاکستان اور نیوکلیئر نیبرز, اینڈ دے ہیو ٹو لیو ان پیس with peaceful coexistence. تو ہمیں میرے خیال میں ایک اسٹریٹجی بنا کے آؤٹ ریچ کرنی چاہیے ہندوستان سے. جس حالت ہے ڈائلاگ ریزیوم کریں, گفتگو ریزیوم کریں. چاہے میں جب جرنلسٹ تھا تو آئی اسٹارٹڈ دا فرسٹ انڈیا پاکستان ٹریک 2 ڈائلاگ among the media. تو کیوں نہیں گفتگو ہو سکتی ہے, ایسی بات ہے. وہ تعلقات اپنی جگہ ہیں, اور اس سے فرق پڑا, پبلک اوپینین بنا, اور انڈیا میں ایک پیس کنسٹیٹیوئنسی بنی جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ اور کٹ اینڈ ڈرائیڈ. تھوڑی سی آؤٹ آف باکس سوچیں. اور آخر میں جاتے جاتے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی کچھ باتیں چل رہی ہیں, کچھ خبریں آ رہی ہیں ہوا میں, اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنائے جائیں گے. اب اس طرح کی خبروں میں کتنی صداقت ہے, یہ بھی تھوڑا سا کچھ بریکنگ نیوز ہی دیتے ہیں سر آتے آتے. مبارکباد دی ہمیں, ہم آپ کو دیں گے مبارکباد. That's very kind of you. لیکن جو اس وقت لوگ وزیر ہے یا وزراء اعظم رہے ہیں پاکستان میں, وہ سارے یا تو وزراء اعظم ختم ہونے کے بعد جیل میں گئے ہیں یا ان کو ملک سے نکالا گیا ہے. تو اللہ خیر کرے, عزت رکھیں آپ. وہ قرآن شریف میں ہے, وہ عز و منتشا و ذل و منتشا. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے. سب سے بڑی بات ہے, میں سکون سے ہوں, باہر بیٹھا ہوں. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کوئل کی آواز آ رہی ہے خوبصورت, یہ آن سیٹ باہر آ رہی ہے, اچھا موسم ہے ادھر, میں آرام سے بیٹھا ہوں. اور جو بات ہے, میں آزاد بندہ ہوں, ایک آزاد ملک کا, آزادی سے بات بھی کرتا ہوں, آپ سے گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں آپ میرے اگر خیر خواہ ہیں تو ہماری عزت میں بس اضافہ کریں,
اور سچ بولنے کی ہمت دیں بس. That is more than enough. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. I am a very contented person. پاکستان کا خیال رکھیں. It's about Pakistan. It's not نہیں about سر, kursi. انٹلیکچوئلز It's کی not about پاکستان Oda, کو or ضرورت it's ہے not about پاکستان کے post. ہائیسٹ آفیسز میں, اینڈ یو آر ون آف دیم. اور یہ آپ پروگرام پہ بیٹھے ہیں اس لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں, ہم ادروائز بھی وی بلیو ان دس. اور اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے آنیسٹلی یہ ہماری خیر خواہی میں جائے گا, یہ کوئی ہمارے نقصان میں نہیں ہوگا, تو وی وڈ لائک دیٹ. یہ بات ٹھیک ہے کہ لاسٹ 30-40 ایئرز میں پبلک لائف میں کوئی جرنلسٹ پولیٹیشین ایک کبھی الزام بھی نہیں لگا, بے داغ ایک بیک گراؤنڈ ہے, تو اللہ کا فضل ہے. تو گاڈ از کائنڈ ٹو می, تو آئی ایم ویری کنٹینٹڈ پرسن. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. بس پاکستان کو اسٹرانگ کریں. اٹس اباؤٹ پاکستان. کوئی صداقت ہے اس میں کسی قسم کی؟ جی جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ والی بات میں بھی کوئی صداقت ہے کسی قسم کی؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ان اینڈنگ چپکلش چل رہی ہے پولیٹیکل پولرائزیشن, یہ اسٹیٹس کو ہولڈ نہیں کر سکتا. پھر اینی تھنگ کین ہیپن. پھر کل کو کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے, کوئی نیشنل گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے, کوئی اور آپشن بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو 93 میں آپ کو پتا جب اتنی چپکلش